آج کا خداوند کا کلام ہے زبور 15 اور اس کی 4 آیت۔ وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے۔ وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج ہم اس آیت میں سے جو آخری حصہ ہے اس کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے، وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے۔ آمین۔ سب سے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں قسم کھانا۔ یہاں پر قسم کھانا پرومس ہے، ایک وعدہ ہے جو ہم خدا کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کسی انسان کے ساتھ نہیں کیا جا رہا یہ وعدہ، بلکہ خدا کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ وعدہ ہم تب کرتے ہیں جب ہم خدا کے قریب آتے ہیں، یا ہم خدا کی پہچان میں بڑھتے ہیں، یا خدا کے پاس آنے کی ایک اپنے اندر ایک منصوبہ باندھتے ہیں، یا غور کرتے ہیں، یا ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم نے یہ ٹھان لیا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس اب ہم نے آنا ہے اور توبہ کرنی ہے۔ تو جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو ایک اپنے دل میں وعدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند ہم توبہ کریں، جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم اپنے گناہ سے پچھتانے کے ساتھ ساتھ، صرف پچھتانا توبہ نہیں ہے، پچھتانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دل میں ایک ارادہ باندھتے ہیں، اور دل میں یہ خیال آتے ہیں کہ اب نہیں، غلط نہیں کرنا، اب نہیں گناہ کرنا، اب نہ خدا کو دکھ نہیں دینا۔ آگے ہی میں نے بہت سے دکھ دیے، اب پریشان نہیں کرنا، خداوند کو ہرٹ نہیں کرنا، خداوند کے خلاف نہیں جانا، اب جو خداوند کہیں گے میں نے وہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں، خداوند کے سامنے آتے ہیں، خداوند کے آگے جھکتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہماری اپنی ایک اچھی پازیٹیو سوچ، ایک پرومس کے ساتھ، ایک وعدے کے ساتھ، اچھے لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم یہ جو چیز ہم کر رہے ہیں جو غلط ہے وہ ہم نے اب چھوڑنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک قسم ہے جو ہم خدا کے ساتھ باندھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر قسم، کیونکہ بائبل مقدس میں قسم کھانا منع ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو قسم ہے وہ وعدے کو شو کر رہی ہے جو ہم خدا کے ساتھ باندھتے ہیں، خدا کے ساتھ کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے، وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو ہم نے اپنے توبہ کے ساتھ ایک وعدہ باندھا ہوا کہ اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا، وعدہ ہو گیا، پرومس کر لیا۔ جب آپ پرومس کو پورا کرتے ہو، اس وعدے کو پورا کرتے ہو، تو آپ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرو گے۔ اگر ہم انسانوں کے ساتھ بھی ایک وعدہ کرتے ہیں کہ میں اب یہ کام نہیں کروں گا، یا پرومس میں یہ کام آپ کے لیے کروں گا، ٹھیک ہے، تو اگلا شخص اتنا زیادہ آپ کے الفاظوں پر اتنا ٹرسٹ، اتنا یقین کرتا ہے، اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ اس نے اپنے منہ سے نکالا، اس نے تو میرے سے وعدہ کیا ہے، اس نے میرے سے وعدہ کیا، اب یہ وعدہ نہیں توڑے گا، اب اس کو یہ پورا کرے گا، لازمی پورا کرے گا، اس کو جتنی مرضی مشکل ہو، جو مرضی کرنا پڑے، لیکن یہ میرے سے وعدہ کر کے گیا، اس نے یہ کام ضرور کرنا ہے، اس کا تو یہ وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو سننے والا ہوتا ہے اس کا ریاکشن، اس کا ذہن، اس کا دل آپ کے لیے ایسا بن جاتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک یقین، بھروسہ اور ٹرسٹ کر کے پازیٹیو آپ کے لیے سوچتا ہے، اچھی سوچ سوچتا ہے، مثبت سوچ اس کے دل میں آتی ہے، خیال میں آتی ہے کہ یہ اب میرے لیے کرے گا۔ اس کا مطلب وہ آپ پہ پورا بھروسہ اس لیے کر کے بیٹھا ہے کیونکہ آپ نے منہ سے نکالا ہے۔ اس کا مطلب وہ آپ کی زبان پر جو آپ دل سے بول رہے ہو اس کا یقین کرے گا۔ آگے لکھا ہے، بدلتا نہیں۔ اگر ہم بدل جائیں، ہم نے کسی شخص سے وعدہ کیا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں کہ ہاں یقیناً میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے جہاں جہاں بھی میری ضرورت ہوگی میں تیرے ساتھ ہوں، جو تجھے چاہیے میں تجھے دوں گا، جو تیری مدد ہے، جو کچھ بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور میں تیرے لیے یہ کام کروں گا، میں تیرے سے پرومس کرتا ہوں۔ اگر وہ کوئی اسپیسیفک یا پرٹیکولر کوئی کام بتا دے آپ کو، اور ہم سے ایکسپیکٹ کرے کہ ہاں یہ کام وہ آپ سے چاہتا ہے، اور آپ اسے آگے سے کہہ دے ہاں میں یہ کروں گا، اور آپ وہ جب کام نہیں کرتے تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ نے وہ پرومس، وہ جو وعدہ ہے وہ آپ توڑ دیتے ہو۔
جو سننے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو انسان یقین کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ اپنے وعدے سے مکر گیا، یہ تو بے ایمان ہے، اس کا تو بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا، جو یہ کہتا ہے یہ تو کرتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ہم اب جسمانی زندگی سے سیکھیں تو اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے تو ہمارا ایک مائنڈ، ہمارا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ یہ شخص اپنی زبان کا پکا نہیں ہے، یہ وعدہ توڑ دیتا ہے اور بآسانی توڑ دیتا ہے، اور یہ اس وعدے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا، اس کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آگے لکھا ہے، اتنی بات سمجھ آئی؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے خواہ نقصان ہی اٹھائے۔ یہ ہم اب خداوند کے کلام میں سے اور طرح طرح سے ہم دیکھتے ہیں روح القدس کی تعلیم کے وسیلہ سے کہ کس طرح سے ہم جو ہیں اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ وعدے کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو پورا کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے، تو خداوند کو کتنا دکھ ہوتا ہے اور ہم کتنا نقصان اٹھاتے ہیں اور خداوند سے دور ہوتے ہیں۔ جب ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح، ہم نے توبہ کر لیا اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اور جب ہمیں معلوم ہے کہ ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں ہم گناہ کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں اور بائبل مقدس کے مطابق نہیں چلتے، تو جب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کیا اور اب ہم یہ برے کام نہیں کریں گے اور ہم بائبل مقدس پر عمل کریں گے، تو ہمیں بائبل مقدس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارے اوپر پرابلمس بھی آ سکتی ہیں، ہمیں طرح طرح کی چیزیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم ان دکھوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کا جب خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو کچھ لوگ وہاں ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کرتے اور اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ خداوند کے کلام پر عمل کرنے کے لیے، اس تعلیم کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ یہ جان کر کہ میں نے اب توبہ کی ہے، میں نے اس توبہ کو قائم رکھنا اور خدا کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کو کوشش کرتے ہیں، بے شک ان کو نقصان اٹھانا پڑے، تنگی اٹھانی پڑے، پریشانی اٹھانی پڑے۔ ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سبت کا دن، جیسے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ سبت کا دن پاک مناؤ، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ سبت کے دن اگر خداوند جیسے کہتے ہیں کہ جسمانی کام کوئی نہ کرو، لیکن ہم کئی دفعہ اپنی انکم، اپنی سیلری اور اپنے کاموں کو دیکھنے کے باعث ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر بھی اس کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، چھوٹا سا کام میں کر لیں۔ اس کا مطلب ہے آپ اس سبت کے دن کو اپنا وعدہ جو ہے اس کو توڑ کے چند پیسوں کے لیے، چند روپوں کے لیے، چند تھوڑی سی مدد کے لیے اور تھوڑی سی سہولت کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ خدا کے ساتھ جو وعدہ باندھا ہوتا ہے اس کو آپ توڑ دیتے ہو۔ یعنی آپ کو تکلیف یہاں پر پڑنی چاہیے تھی، لکھا ہے خواہ نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، ہمیں نقصان ہی کیوں نہ ہو، پیسوں کا، انکم کم ہو جائے، ہو سکتا ہے اس دن ہم فروٹ نہ کھائیں، ہو سکتا ہے ہمارے کام خراب ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہمیں تنگی اٹھانی پڑے، لیکن وہ تنگی ہی اٹھا کے اپنا وعدہ تو نہ توڑو، خدا کا دل نہ توڑو۔ خداوند جو آپ پہ بھروسہ آپ کی زبان پر کر رہے ہیں کہ اب یہ جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو نہیں توڑے گا، بے شک اس کو نقصان بھی ہو، یہ اتنا سچا، وفادار اور ایماندار ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے رشتہ داروں میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت ہماری دعا کا وقت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہمیں دعا کرنی ہے اور بائبل مقدس پڑھنی ہے، یا ہمیں کوئی روحانی کام کرنا ہے، روحانی خدمت کرنی ہے جو کہ ہم نے بائبل مقدس سے سیکھی ہے کہ ہم نے یہ اپنی زندگی میں روزمرہ کرنی ہے، اگر ہمیں وہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے رشتہ داروں سے یہ کہنا پڑ جائے کہ نہیں اب ہماری دعا کا وقت ہے، ہم نے گھر جا کے عبادت کرنی ہے، دعا کرنی ہے، بائبل مقدس پڑھنی ہے، یا ہم دوستوں میں ہیں، عزیزوں میں ہیں، یاروں میں ہیں، یا کہیں بھی ہیں، یا ہم شاپنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی ایسا کام کریں، لیکن اگر ہمیں یاد ہونا ہی چاہیے کہ یہ ہماری عبادت کا وقت ہے، 7 بج گئے ہیں، 4 بج گئے ہیں، جو بھی آپ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ آپ نے بائبل مقدس پڑھنی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، خدا کے حضور آنا ہے، خدا کو وقت دینا ہے، لیکن آپ کو اس وقت اس رشتہ داری کا، اس مزے کا، اس انٹرٹینمنٹ کو چھوڑنے کا نقصان اٹھانا پڑے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے کہ نہیں، ہم نے جو وعدہ خداوند سے کیا ہوا ہے کہ میں نے دعا بھی کرنی ہے، میں نے روزانہ بائبل مقدس پڑھنی ہے، روح کی خوراک، روح کو روٹی دینی ہے، تو میں نے آج کا دن سکپ نہیں کرنا، میں نے مس نہیں کرنا۔ تو یہ آپ کو وہ جو خوشی جو آپ رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ بانٹ رہے ہو، آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ شاپنگ کرنے گئے ہو لیکن آپ کی شاپنگ پوری نہیں، آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا اور آپ کو پھر سے کرایہ لگانا پڑے گا، پیسے لگانے پڑیں گے، پیٹرول لگانا پڑے گا،
اور وقت دوبارہ سے دینا پڑے گا. لیکن یہ آپ کو اگر آپ خداوند کے لیے اس وقت وہ کام چھوڑ دو اور کہ میں نے خداوند کے لیے پہلے کرنا ہے اور خداوند کا وقت ہو گیا, یہ خداوند کا ٹائم ہے, تو آپ وہاں سے واپس آتے تو آپ کو ان چیزوں کا نقصان اٹھانا پڑے گا. تو یہی چیزیں ہیں خداوند کہتے ہیں کہ جب ہم نے وعدہ کر دیا ہے تو اگر اس طرح کے نقصان اٹھانا پڑ رہے ہیں تو ہمیں اٹھانے چاہیے. فرض کرو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری جسمانی تکلیفیں ہیں, اگر ہم دعا کر رہے ہیں اور دعا کے دوران لائٹ چلی جاتی ہے اور ہمیں پسینے میں بیٹھے ہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ دعا کو بیچ میں سے چھوڑ دیں گے. ہم کہیں گے ہم تکلیف سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اور مزید نہیں بیٹھ سکتے. اس کا مطلب یہ جو تنگی ہے, یہ جو نقصان ہے, یہ آپ خداوند کے لیے, اس وعدے کے لیے, اس روح کے لیے جو آپ نے اپنی خدا کو دکھائی ہے, یہ ایمانداری جو خدا کو دکھائی, آپ بآسانی اس کو توڑ دیتے ہو. ہمیں چاہیے ہم اس کو بآسانی نہیں, لکھا ہوا ہے کہ اپنے پوری جان سے خدا سے محبت رکھ. تو آپ کو جتنی بھی جان فشانی, جتنی بھی ہمت آپ کے اندر ہے, آپ اپنے اور اپنے خدا کے درمیان جو وعدہ کیا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اسی طرح جیسے فرض کرو جسمانی طور پر ہمیں پیاس لگ گئی, ہمیں گرمی لگ رہی ہے اور ہمیں بہت سی تھکاوٹ ہو گئی اور ہم نے گھر کے کام کیے ہیں, یا ہم جاب سے واپس آئے اور ہمارا جسم جو ہے وہ ٹوٹ کے چکنا چور ہو چکا ہے, اور اب ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم دعا میں بیٹھیں یا خدا کے ساتھ وقت گزاریں, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس اب ہم آرام کرتے ہیں, دعا بعد میں کر لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس میں ہمت نہیں باندھی. ظاہر ہے عورت بھی تھکتی ہے, مرد بھی تھکتا ہے. عورت جسمانی گھر میں اپنے بچوں کے کام کر کے, ہو سکتا ہے جو جابس پر کرتی ہوں عورتیں وہ بھی تھک جاتی ہیں, جب وہ کام سے آتی تو وہ بھی تھکی ہوتی ہیں. مرد باہر سے کام کر کے آتا ہے, وہ بھی سردی دھوپ گرمی سب کو برداشت کر کے وہ بھی تھکا ہوا ہوتا ہے. لیکن ہم یہ نہ کہیں کہ ہم جسمانی کام تو پورے کر آئے ہیں, اس کے لیے تو ہمیں ہمت تھی. ہو سکتا ہے کہ آپ کا باس, آپ کے جو جاب پر آپ کا جو آنر ہے, وہ آپ کو اور کہتا کہ 5 گھنٹے اور لگا لے, 1 گھنٹہ اور لگا لے, تو میں تجھے زیادہ پیسے دے دوں گا, اس کی کمیشن دے دوں گا. تب ہمارے اندر ہمت آ جاتی ہے کہ ہم اس کو پتہ ہے کہ میں یہاں سے فائدہ ہو رہا ہے جسمانی اور پیسوں کا, تو میں یہاں پر اور ہمت کر لوں. لیکن یہی ہمت ہم دعا میں, بائبل مقدس پڑھنے میں اور خداوند میں نہیں لگاتے. تب بھی ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اس وعدے کو جو خدا باپ کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ باندھا ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جتنی اور ہمت اور جان فشانی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے وہ ہم کریں. اور جتنا زور ہم لگا سکتے ہیں, جتنی ہمت ہمارے اندر ہے, ہمیں خدا کا وہ کام جو روحانی طور پر ہم پر فرض ہے روزانہ, اور وہ ہے بائبل مقدس پڑھنا اور روزانہ کی دعا کرنا, جو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگ اس کو کریں, تو وہ ہم نے پوری محنت کرنی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمیں مسیح میں آنے کی وجہ سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کچھ لوگ ہماری تعلیم کو جو زیادہ گہری اور روحانی ہوتی ہے اور لوگ سمجھ نہیں پاتے, پھر اس کی مخالفت کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو بائبل میں نہیں لکھا, یہ تو ایسے نہیں ہے, یہ تو ویسے نہیں ہے. تو لوگ آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور آپ کو حقیر جاننا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون سی بائبل مقدس پہ تعلیم پر عمل کر رہے ہیں. کئی دفعہ بائبل میں لکھا ہے کہ روحانی شخص جو وہ پرکھا نہیں جا سکتا. جسمانی ہمیں پرکھ نہیں پاتے, اس لیے وہ ہمارے اوپر بحث تکرار اور ہماری باتوں پر, ہماری روحانیت پر انگلی اٹھاتے ہیں اور نکتہ چینی کرتے ہیں. لیکن جب آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے اور جسمانی لوگ آپ کے ساتھ ایسا کریں, تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بڑی ہی دلیری کے ساتھ اپنے وعدے پر قائم رہنا ہے کہ آپ نے ایسے شخص کے ساتھ اس کی طعنہ زنی, ان کی یہ چیزیں برداشت کرنی ہے, لعنت نہیں کرنی, بددعا نہیں دینی, بدلہ لینا, لڑائی جھگڑا خداوند ہمیں نہیں سکھاتا, وہ ہم نے نہیں کرنی. اور ہم بحث بھی نہ کریں, 1 دفعہ سکھائیں, 1-2 دفعہ بتائیں, اس کے بعد ہمارا کام نہیں ہے, ہم خاموش ہو جائیں. لیکن اس کے پیچھے ہم اپنا وعدہ جو خدا کے ساتھ کیا, اس کے پیچھے ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ عمل. اس عمل کو کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو چھوٹا بننا پڑے گا, عاجز بننا پڑے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کیونکہ بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ ہم گناہ نہ کریں, ہم اپنے اعمال درست کریں. ٹھیک ہے, تو جب ہم خداوند سے توبہ کرتے ہیں اور یہی ذہن میں ہوتا ہے نا کہ اب ہم نے تعلیم پر عمل کرنا ہے, اور جب ہم تعلیم پر عمل کرنے کے لیے خداوند جو ہے وہ کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے, تو ہم نے اپنے پھل جو ہے وہ ٹھیک کرنے ہیں. اب اگر اگلا شخص ہمیں نہیں پہچان رہا اور ہم رائٹ پہ, ہم ٹھیک ہیں, روحانی طور پر ہم ٹھیک ہیں, لیکن وہ پھر بھی ہمیں طعنہ زنی اور غلط
مطلب ہمیں بولتا ہے، برے الفاظوں سے استعمال کرتا ہے، اور ہماری روحانیت جو ہم پیور خدا کے کلام پر سچائی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور اس پہ نکتہ چینی کرتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم نے اس کو اس بات سے کہ ہم نے اپنے پھلوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اس لیے ہم اس کلام پر، تعلیم پر عمل کرنے کے لیے ہم برداشت کرتے ہیں۔ جیسے کہ اور بھی خداوند کے کلام میں جیسے لکھا ہے کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو تو دوسرا پھیر دے۔ یہ بہت آسان کام ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی اس کو لگا دیں، لیکن ہم نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے کہ ہم نے اس وعدے پر قائم رہنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے اور خدا کے خلاف جا کے گناہ نہیں کرنا، اور جو بائبل ہمیں سکھا رہی ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب ہم اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا نہ اٹھانا پڑے گا؟ نقصان۔ وہ مارے گا، ہمیں ہو سکتا ہے وہ اور مارتا رہے، پر نقصان اٹھانا یہ پڑا ہے کہ ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے، ہمیں آگے سے اس کو مارنا نہیں پڑتا۔ جب فرض کرو وہ ہم سے برے بول رہا ہے تو ہمیں چپ رہنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ محفل میں 4 لوگوں میں ہمیں مطلب بے عزت کر رہا ہے تو ہمیں چپ رہنا پڑے گا۔ یہ جو نقصان ہے بے عزتی کا ہم اٹھاتے ہیں، یہ نقصان ہے جو ہم نے اٹھانے ہیں، اس کے لیے ہم نے جان فشانی کرنی اور اپنا وعدہ خدا کے ساتھ نہیں توڑنا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نقصان ہمیں خدا کے وعدے، جو خدا کے ساتھ آپ وعدہ کرو گے اس کے پیچھے یقیناً ہمارا نقصان ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دنیا اور جسمانی لوگ آپ کے ساتھ مطلب ملتے جلتے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کی طرح برداشت اور صبر نہیں کریں گے، وہ تو اپنا پورا جہاں بدلہ لینا ہوگا وہ کریں گے، آپ کا نقصان کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ لیکن ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ ہمیں دکھ سہنا پڑتا ہے، ہمیں شرمندگی بھی کئی جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں بےزتی کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا، تو ہم نے وہ بھی برداشت کرنی۔ یہ وہ نقصان ہے جو خداوند ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم وہ نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے ہم کریں۔ اسی طرح اگر ہم سبت کے جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق دہ یکیاں، شکر گزاریاں اور ہدیے جات خداوند کو دیتے ہیں، یہ خداوند کا کلام میں لکھا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب دہ یکیاں، شکر گزاریاں اور ہدیے خداوند کو دیتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری جو انکم ہے، ہماری جو سیلری ہے، ہماری جو تنخواہ ہے یا جو ہمارے پیسے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں یا ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ رہنے دو۔ اس کا مطلب ہے جب ہم خداوند کو دے دیں گے تو پیسے کم ہو گئے، ہمارے پیسے کم ہو گئے تو یہ تو نقصان ہو گیا ہمیں، تو نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، تو مگر ہم خداوند کے ان وعدوں سے جو ہم نے خدا کے ساتھ باندھے ہیں اس سے نہ مکریں۔ لیکن میں نے خداوند کا تجربہ یہ کیا ہے کہ جب ہم خداوند کو دیتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت ہی دیتے ہیں، ہمارا نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر نقصان بھی ہو تو ہم نے اپنا وعدہ جو خداوند کے ساتھ ہے اس کو نہیں ہم نے چھوڑنا، ترک کرنا اور نہیں توڑنا۔ ہم جو سب سے خوبصورت پیاری سی بات ہے جو ہم خداوند کے کلام میں سے یسوع کے بارے میں دیکھتے ہیں، فلپیوں اس کا 2 باب اس کی 8ویں آیت، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پست کر دیا، اس کا مطلب ہے نقصان اٹھایا، ٹھیک ہے، اپنی جان کا نقصان اٹھایا۔ جب خداوند یسوع مسیح کے خداوند کے خلاف، کیونکہ وہ پاک ہیں اور ان کو اس پاکیزگی کے خلاف جا کے ان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ کفر بول رہا ہے اور یہ گناہ گار ہے، گناہ گاروں کی طرح خداوند کو صلیب پر جان دینے کے لیے انہوں نے لٹکا دیا ڈاکوؤں کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خداوند اپنا عزت کا نقصان اٹھا رہے تھے جو خداوند نے نہیں کیا تھا۔ خداوند کو وہ سب کچھ سہنا پڑا تھا، کیونکہ کیوں سہا؟ خداوند نے لکھا ہے یہاں تک فرما بردار رہا۔ جو وہ بیٹا تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا، بیٹے کا فرض نبھا رہے تھے خداوند یسوع مسیح۔ جو وعدہ باپ نے اپنے بیٹے کے سپرد کام دیا تھا، خداوند یسوع مسیح نے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں بھی ڈالا اور ڈل بھی رہے تھے۔ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا وہ سب کچھ اس کو برداشت کر رہے تھے۔ کس کے لیے؟ وہ جو خدا باپ نے ان کو کہا تھا۔ اسی طرح جو خدا ہے وہ بھی ہمیں یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بائبل مقدس پر عمل کریں۔ توبہ کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی کو درست کریں،
اس کے پیچھے اگر ہمیں صلیبی موت، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اب خداوند یسوع مسیح کی تعلیم یہی ہے کہ ہم لوگ صلیبی موت جو خداوند یسوع مسیح نے لی، خداوند ہمیں کہتے ہیں اپنی صلیب اٹھاؤ. جب ہم صلیب اٹھاتے ہیں تو پھول تو نہیں پڑ رہے، ٹھیک ہے، آپ کو پھولوں کے ہار بھی نہیں ڈل رہے، آپ کی راہوں میں پھول نہیں بچھا رہے، کانٹے ہی آئیں گے، دکھ ہی آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ جب آپ بائبل مقدس پر عمل کرو گے، جب آپ برداشت کرو گے، آپ صبر کرو گے لوگوں کی زیادتیوں کو، تو یہ ہمارے لیے کانٹے ہی ہیں، یہ ہمارے لیے صلیب ہے. جب آپ کو بائبل مقدس پر عمل کرنے کے لیے آپ کو دکھ اٹھانا پڑے گا، جب آپ کو دوسروں کی گالیاں کھا کر خاموش رہنا پڑے گا، جب کوئی آپ کو مارے گا اور آپ کے ساتھ آپ کا نقصان کرے گا اور ہم کیا کریں گے؟ اس کے الٹ اس کو معاف کر دیں گے، اور وہ جو نقصان ہمارا ہو سکتا ہے پیسوں کا کیا اس نے، ہو سکتا ہے ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہیں گے خداوند کا شکر ہے، خداوند آپ کو برکت دے، اور ہم نے کیا اٹھا لیا؟ نقصان اٹھا لیا. ہماری گاڑی جو ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم نے کیا اٹھا لیا؟ نقصان. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے پیسے مانگے، ادھار مانگے، لیکن اس کے بعد وہ آپ کو ادھار واپس نہ کرے، تو آپ کیا اس کے گلے پڑو گے؟ آپ مارو گے، لڑائی کرو گے، جھگڑا کرو گے؟ نہیں. آپ نے وہ جو وعدہ کیا ہے کہ توبہ کی ہوئی ہے اور آپ نے اپنے نیک کام پر عمل کرنا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اس کے ساتھ اس کو معاف کر دو گے. ہو سکتا ہے آپ کو پیسے واپس نہ ملیں، تو وہ جو پیسوں کا نقصان ہے وہ آپ نے اٹھا لیا. تو یہ نقصان ہے، خواہ ہمیں نقصان ہی اٹھانا پڑے. تو خداوند یسوع مسیح نے بھی صلیبی موت جو ہے وہ اپنی اس وعدے کے لیے جو باپ کے ساتھ ہوا تھا اس کو پورا کیا، اور اس طرح سے انہوں نے نقصان اٹھائے. ہم بھی اپنی زندگی میں خداوند کے کلام پر عمل کرنے کے لیے جہاں جہاں ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ہم نے اس نقصان کو اٹھانا ہے، کیونکہ ہم نے وہ جو خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں آخر میں کہ پطرس پالوس جو تھے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے، انہوں نے خداوند کے لیے بہت کام کیا. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جیسے یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی لیکن وعدہ نہیں توڑا. اتنا نقصان ہم اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں اتنا نقصان نہیں اٹھاتے. کئی دفعہ یہ نقصان اٹھا لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے عورت بیوی جو ہے وہ دعا کر رہی ہو یا روحانی زندگی گزار رہی ہو، اور شوہر جو ہے وہ مکمل طور پہ جسمانی ہو. وہ شوہر بیوی کی اس عمل سے کہ جی صبح اٹھ کے یہ دعا کرنا شروع ہو جاتی، بائبل پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور سبت کے دن ہم پھر نہیں سکتے، سیر نہیں کر سکتے، رشتہ داروں کی طرف نہیں جا سکتے، اور اس کا موڈ خراب ہو جائے، تو یہ بیوی کو کیا کرنا پڑے گا؟ سہنا پڑے گا. اور ان کے گھر میں یہ کیا ہوگا؟ لڑائیاں، جھگڑے، فساد ہوں گے، بحث و تکرار ہوگی، کیونکہ وہ دونوں مختلف ہیں، ایک روحانی ہوگا اور ایک جسمانی. اسی طرح اگر شوہر جو ہے وہ روحانی ہے اور وہ خدا کے کلام کے مطابق پورا عمل کر رہا ہے اور اپنی بیوی سے بھی یہی چاہ رہا ہے، لیکن بیوی جسمانی اور لڑائی جھگڑوں میں رہتی ہے، چگلیاں، اور شوہر اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں چگلیاں نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، معاف کر دو، کوئی بات نہیں، ہم نے خدمت کرنی ہے بڑوں کی، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، چھوٹوں کے ساتھ پیار کرنا ہے، ہم نے بائبل مقدس پہ عمل کرنا ہے، چلو آؤ بیٹھو دعا کریں. لیکن بیوی اس پہ رضامند نہ ہو، تب بھی گھر میں فساد، لڑائی، جھگڑے ہوں گے. لیکن کسی ایک کو یہ نقصان جو ہے وہ سہنا پڑے گا، یہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اس کا رشتہ ہو سکتا ہے خراب ہوتا رہے، لیکن خداوند ایک وقت پہ ضرور اس کو ٹھیک کریں گے، آگے جو بھی خداوند کی مرضی ہے. لیکن یہ نقصان ہمیں اپنی زندگی میں اٹھانے پڑتے ہیں، خواہ نقصان ہی اٹھانا پڑے، ہم نے خداوند کو نہیں چھوڑنا. کئی دفعہ شوہر جو ہے وہ بہت زیادہ موڈ بنا لیتے ہیں کہ یہ دعا میں بیٹھی ہوئی ہے، آج سبت کا دن ہے، اور جو خداوند کی خالص تعلیم جہاں سے مل رہی ہو سکتا ہے آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی ادھر سے آپ کو روک رہے ہو، یا ہم نے اس چرچ میں نہیں جانا، ہم نے اس چرچ میں جانا ہے. تو آپ نے اپنی اس جو آپ کو جہاں سے خالص خدا کا کلام مل رہا ہے، آپ اس جگہ کو نہیں چھوڑتے، تو ایسا ہی ہوگا کہ آپ کے گھر لڑائی جھگڑے ہوں گے. تو یہ جو لڑائی جھگڑے دکھ ہیں کس کی وجہ سے آ رہے ہیں؟ خدا کے کلام پر عمل کرنے کی وجہ سے. تو آپ کیا کرتے ہو؟ یہ نقصان اٹھاتے ہو. ہم دیکھ رہے تھے کہ پطرس کو الٹی صلیب دی گئی،
خداوند یسوع مسیح کا پرچار کرتا رہا، سلیب کے بارے میں بتاتا رہا، روحوں کو کلام سناتا رہا، ان کی نجات کا باعث بنتا رہا، لیکن اسی وجہ سے، کلام کے سنانے کی وجہ سے اس کو نقصان اٹھانا کیا پڑا کہ اس کو انہوں نے مار دیا، ٹھیک ہے، اس کو سلیب دے دی، الٹی سلیب دی گئی اس کو، اور اس کو ختم کر دیا۔ وہ اس جہان سے رخصت ہی ہو گیا، جسم پہ تشدد اور ذلت بھی اس نے اٹھائی، کس کی وجہ سے؟ خداوند کے کلام کا پرچار کرنے کی وجہ سے، خواہ نقصان ہی اٹھانا پڑے۔ اسی طرح پالوس رسول بھی خداوند یسوع مسیح کا جب پرچار کرتا تھا تو رومیوں نے بھی ایسا ہی کیا اس کے ساتھ، کہ اس کی گردن کو کاٹ ڈالا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ خدا کا کلام نہ سنا رہا تھا، خداوند کی خدمت نہ کر رہا تھا، تو نہ مرتا۔ مرنا ضرور تھا جب اس کی زندگی کے جو ایام تھے وہ ختم ہو جاتے زمین پر، لیکن ذلت کے ساتھ نہ مرتا۔ یہ جو ذلت رسوائی اس کو اٹھانی پڑی اور سب کے سامنے ایسے اس کو شہید کیا گیا کہ جیسے وہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ تو یہ جو گناہ گار کا ٹھپا اور مہر جسمانی لوگوں نے اس کے اوپر لگا کے اس کو سزا دی، تو یہ تھا وہ نقصان، یہ ذلت جو تھی وہ اس نے اس کو اٹھایا۔ اسی طرح ہم بھی اگر اپنی زندگی میں جہاں کہیں بھی ہمیں خداوند کے کلام پر عمل کرنے کے لیے پیسوں کا دکھ اٹھانا پڑے، پسینہ بہہ رہا ہے، ہمارا جسم تھک گیا ہے اور لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تانا زنی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے معاف کرنا ہے، ہم نے برداشت کرنا ہے، ہم نے ان کے بدی کے عوض ان کے ساتھ بدی نہیں کرنی، گالی کے بدلے ہم نے گالی نہیں دینی۔ تو جب ہم گالی نہیں دیں گے تو وہ تو اور دیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے تو وہ اور آپ کے سر پر چڑھتا ہے، اور یہ بائبل میں لکھا کہ تو ہی نے مجھے ان لوگوں کو میرے سر پر چڑھایا ہے۔ تو لوگ اور چڑھتے اور ظلم کرتے اور برا بھلا کرتے اور کرتے، اور جو ایک مسیحی ہے وہ صرف نیکی پر عمل کرنے اور راست بازی پر عمل کرنے اور کلام پر عمل کرنے کے باعث سے اور پستا جاتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے آپ کو پست کر دیا۔ تو یہ نقصان ہم نے اٹھانا ہے، لیکن خدا کے ساتھ جو وعدہ آپ نے کیا ہے اس کو ہم نے نہیں توڑنا، ہرگز نہیں توڑنا۔ بے شک ہمیں کسی بھی قسم کا نقصان خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے اٹھانا پڑے۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے کہ خداوند نے ہمیں یہ خوبصورت کلام دیا، اور ہم سب کو بہت برکت دے، بہت زور دے، قوت دے، جاں فشانی دے، اور قربانی کا ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کریں کہ ہم خداوند کے لیے جسمانی، روحانی، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار اور کوشاں رہیں۔ اگر خدا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو ہمیں وعدہ کرنے کا خدا کے ساتھ کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وعدہ کیا ہے تو اس کو ہم نے قائم رکھنا ہے۔ اگر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی توبہ پر قائم رہیں گے اور توبہ کو قائم رکھنے کے لیے ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے، اور اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کوئی دکھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم اپنی توبہ کو قائم نہیں رکھ سکتے تو ہمیں توبہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ہم خدا کے ساتھ جھوٹے وعدے نہ کر کے خداوند کے دل کو نہ توڑیں اور نہ خداوند کو دکھ دیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بہت برکت دے، اور خداوند ہم سب کو اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب خدا کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو یاد رکھیں ہر پل، اور جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے ان دکھوں کو خوشی کے ساتھ قبول کر سکیں۔ مسیح یسوع کا بہت زیادہ شکر ہے۔ ہاللیلویہ، آمین۔